اس دنیا کے اندر خوشیاں بھی آئی اور غمیاں بھی آئی۔ تاریخ عالم کا ورق ورق انسان کے لیے عبرتوں کا موقع ہے۔ خاص کر کے تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کی ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک اور نصیحت سے بھرے ہوئے ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک، ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم ہے، بے وفائی ہے، بے اعتنائی ہے، محسن کشی ہے، نسل کشی ہے، بلکہ ایسے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات کربلا کے واقعے میں ہیں جن کا تصور کرنا بھی بالکل ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہنا اور جان نثاری دینا، یہ ایسے عقل کو حیران کر دینے والے واقعات ہیں جن کے نظیر اور مثال ملنا عالم انسانیت کی تاریخ میں مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت پر جب یزید نے قبضہ کر لیا اور اپنے خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید بالکل خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کر دے اور ان کو اس معاملے میں کسی بھی قسم کی مہلت ہرگز نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا، وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کو وہ پورا کرے تو کیسے کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نعوذ باللہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ مروان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی حسین رضی اللہ عنہ تمہارے پاس ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید تھوڑا امن پسند آدمی تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بند کیا ہوا راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو بہت برا بھلا کہا کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ کی قسم میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر بھی ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر آپ نے پناہ لی۔ یزید کو جب ولید کے معاف کرنے کا علم ہوا تو اس نے مدینہ سے ان کو معزول کر دیا۔ کوفہ والوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔
اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک اور خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور کچھ دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایتیں اور اس کے خلاف اپنی نصرت اور مدد اور تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے، جن سے متاثر ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت اور دانش مندی سے یہ کام کیا کہ پہلے خود جانے کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ میں یہ خط لکھ کر کوفہ والوں کی طرف بھیج دیا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان چیزوں کی اطلاع دیں۔ اگر حالات درست ہوئے میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل جب چند دن کوفہ میں گزارے انہوں نے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ تو واقعتاً یزید کی بیعت سے بہت متنفر ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی حضرت مسلم نے، اور حسب ہدایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں ایک خبر مشہور ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو سوائے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے بھی آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سارے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور عراق اور کوفہ والوں کے وعدوں پر بالکل بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مؤرخہ 8 یا 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پہلے ہی اپنے ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ دردناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی اور آپ کے چچا زاد دونوں بھائیوں کو کوفہ والوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے۔ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ گھوڑ سوار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر جنگ کا محاذ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ 1000 گھوڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھوڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو تمہارے ساتھ اللہ کی قسم ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہو جاؤں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دوں، اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جو نہ تو کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ کو جاتا ہو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص کوئی ہمدردی پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنے اور آپ کو تکلیف پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نصر بنی مقاتل پہنچ گئے
تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے جاگ گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے پوچھا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ بیٹے نے کہا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر جا رہے ہیں اور حق پر مر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں، اس کے آنے کی خوشی میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سلام نہیں کیا، لیکن حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی صلح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا ایک لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ کوفہ والوں نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابن زیاد بدبخت نے جواب میں لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک شرط رکھ، ایک شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیدل چلنے والوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1 میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود ہی اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں اور اس سے خود ڈائریکٹ بات کروں۔ نمبر 3 مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، مسلمان جس حالت میں وہاں رہ رہے ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح بھی ہے۔ لیکن ابن زیاد بدبخت نے جب یہ خط پڑھا پہلے تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا یہ خط ایک ایسے آدمی کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے، اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، اس لیے ہم اس خط کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن شمر جو کہ ابن زیاد کے پاس ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں
تاکہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ قوت حاصل کر کے تمہارے مقابلے کے لیے نکل کر آ کھڑے ہوں۔ یاد رکھو اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی بھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمر بن سعد کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمر بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر بدبخت کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمر بن سعد میرے اس حکم کو فوراً پورا نہ کرے تو تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ عمر نے دور سے ہی شمر کو پڑھ لیا۔ شمر بدبخت جب ابن زیاد بدبخت کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمر نے شمر سے کہا تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بلاخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ شمر جو محرم کی 9 تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی، آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ جاگ گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بھائی جان یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چپ کرا دیا اور تسلی دی۔ تو اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے سامنے کے حریف سے بات چیت شروع کی، لیکن اس نے بغیر کسی مہلت کے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو آج کی رات لڑائی ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں کوئی وصیت کر لوں، نماز دعا اور استغفار میں اپنا وقت گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جا کر شمر بدبخت تک پہنچا دیا۔ شمر نے اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور پھر واپس چلے گئے۔ عاشورہ کی رات اہل بیت کے سامنے تقریر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، مصیبت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا ہے، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے ہیں جن سے ہم آپ کی آیتیں سمجھتے ہیں اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل کر لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے علم میں آج تک کسی آدمی کے ساتھ ایسے وفاشیار اور نیکوکار لوگ نہیں تھے جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ایک زبان میں بول اٹھے اللہ کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور تمہاری طرف سے ہماری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔
انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اور اپنی جان بچا کر لے آئے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں، اولاد، مال سب کچھ نچھاور کریں گے، قربان کریں گے۔